دوست ہیں امتیاز اکبر فیس بک پہ، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال تک، عجیب بات ہے، مطلب 18 سال ایک رات میں 18 سال بیت جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ بھی سوال جواب کریں، بیچ میں کوئی رولا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو بات سمجھ نہ آئے مجھے سوال جواب کریں۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال کا وقت، اور تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ کہنا چاہتا تھا ان سے، اگر وہ میرے پاس ہوتی ہے تو میں ان سے یہی بات کرتا، میں ان کو کہتا کہ بھائی یہ 18 سال تو میں نے کم بتایا ہے، مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید 18,000 سال بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کو ہم بہت زیادہ بھی عرصہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے یہ بہت سے واقعات ہیں، اور پھر قرآن پاک سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، اصل میں جو ہے نا، ہم جو ایک ناقابل یقین قسم کی باتیں نا ان پہ یقین نہیں کرتے۔ جب یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا نا، جب یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بہت سے مسلمان جو تھے، کچھ تو تھے جو بہت قریبی ساتھی تھے، بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے تو منوعن تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی ہوا ہے۔ اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ وہاں سے آ رہے تھے، گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ابو جہل ملتا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یار مجھے بتائیں آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور پھر وہاں سے میں آسمانوں کی سیر کے لیے نکل گیا، پھر میں جنت دیکھ کے آیا، میں دوزخ دیکھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، بڑے ماشاءاللہ وہ سمجھدار بندے تھے، زیرک انسان تھے، تو انہوں نے صاف جواب دیا، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو محض صرف جو ہے نا جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ جو ہے، آج کی تیز رفتار ہو نا سواری، اس میں بھی رات بھر میں نہیں کیا جا سکتا، میرا خیال 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اب بھی 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر اپنی کار ہو، سڑک ہو بڑی اچھی، بڑی خوبصورت سڑک ہو، تو اس پہ بگاتے جاؤ۔ ریتلا وہ تو ریگستان ہے نا، راستے میں آتے ہیں ریگستان آتے ہیں، پتھریلے علاقے آتے ہیں، تو اس دور میں ایسا ہی راستہ تھا۔ تو آج کل کی سڑک بھی ہو نا، موٹریں بنی ہوئی ہیں، تو ایک بندہ رات 24 گھنٹے جو ہے نا مسلسل سفر کرے تو بڑی مشکل سے پہنچ پاتا ہے، کیونکہ وہ 1261 کلومیٹر دور ہے وہاں سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی 1261 کلومیٹر دور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، ایک رات میں تو وہاں بھی نہیں پہنچ، بڑی لاجیکل بات کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، وہ نہیں سکتا ایسے۔ تو وہ ہنس پڑا، ابو جہل تھا نا، جہلوں کا باپ، تو ہنس پڑا، کہنے لگا کہ پھر دیکھو تمہارا دوست ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر لازمی ہے، پھر لازمی ہوا ہوگا۔ اتنا ایمان، اتنی سچائی پہ یقین کہ جو پہلے بات کہی تھی اس سے ہٹ گئے، نے کہا نہیں، اگر وہ کہہ رہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور دوسرا وہ کر سکتے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو لازمی ہوا ہوگا ایسے۔ تو ابو جہل کو غصہ آ گیا، وہ غصے سے لال پیلا ہوتا بھگتے جھگتے چلا گیا۔ تو سب سے پہلے جو تصدیق فرمانے والے تھے بغیر بات سنے، وہ حضرت
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، تو اتنی سچائی پہ یقین تھا ان کو. تو وہ بات یہ ہے کہ بات کوئی بھی نہیں مانتا ہے کہ ایک رات میں مسجد اقصی تک سفر کر لینا بھی ممکن ہے ہی نہیں مسجد الحرام سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ہمارا دین جو ہے بڑا ماشاءاللہ سائنسی دین ہے. اس کو کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم صرف وہ پڑھتے جاتے ہیں بس، کیونکہ عربی ہمیں آتی نہیں ہے، اور اردو میں ہم بس وہ صرف وہی باتیں کر سکتے ہیں، وہی باتیں لے سکتے ہیں جو ہمارے اپنے کام کی ہوتی ہے، مطلب کی ہوتی ہیں، وہ آیات نکال لیتے ہیں. لیکن کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس دور میں بھی بہت سے لوگ 1400 سال تک یہ رولا ہی رہا اس چیز کا کہ آیا کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. اور جب یہ گوروں کا انگریزوں کا زمانہ ہے یہاں پاکستان اور انڈیا میں ان کی حکومت بن گئی، تو تب سر سید جیسے لوگ جو تھے نا، وہ جب گوروں کی محفل میں جاتے تھے، دوست تھے نا گوروں، پڑھے لکھے بندے تھے، تو گورے بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، دوستی تھی. وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک بات ہوا کرتی تھی کہ ہاں بھائی دیکھو سر سید ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ ایسے کیسے ہے. تو سر سید کیا کرتے تھے جناب، وہ کہتے تھے کہ ہاں بہت سی چیزیں جن کو ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے، کچھ یہ استعارے ہیں، اشارے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ بھی خواب میں پیش آیا ہوگا، مسلمان اس کو کر بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن جو اہل ایمان تھے وہ بھی اس وقت بھی یقین کرتے تھے. یہ تو آئنسٹائن جب آیا، نیوٹن آیا، تو اس دور میں یہ بات اس طرح بحث چھڑ گئی سائنس کی کہ وقت بھی کوئی چیز ہے اور وقت کی بڑی کارگزاریاں ہیں. چلتے بندے کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے بندے کا کچھ اور ہوتا ہے، تیز چلتے ہوئے کا اور ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کا اور ہوتا ہے، بھاگتے ہوئے کا اور ہوتا ہے، اور پیدل چلتے ہوئے آہستہ چلتے ہوئے کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، جہاز میں بیٹھے ہوئے کا وقت اور ہوتا ہے. یہ ثابت ہو چکی ہے چیز. تو زمین پہ کھڑے ہوئے شخص کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، موٹر وے سے گاڑی گزر رہی ہے اس کا وقت کچھ اور ہے، اور جو موٹر وے کے یا پیدل چل رہا ہے سوری یا بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وقت کچھ اور ہے. تو یہ چیز پروف ہو چکی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہ براق پہ بیٹھے ہوئے کا سفر کچھ یا وقت کچھ اور ہوتا ہے، اور زمین پہ رہنے والے لوگوں کا وقت کچھ اور ہوتا ہے. براق کا مطلب بجلیاں ہوتا ہے، برق عربی کا لفظ جس کے معنی ہے بجلی، یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کو برق کہتے ہیں. تو براق بہت سی بجلیاں، روشنیاں، بجلی جیسی روشنی، براق ان کا مجموعہ پتہ نہیں، لا تعداد بجلی، لا تعداد روشنی. آج کل لائٹ سپیڈ کا نام لیا جاتا ہے نا، روشنی کی رفتار. تو وہ روشنیوں کا مجموعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، وہ روشنیوں کا مجموعہ تھا. ایک روشنی کی رفتار 3,80,82 کتنے ہزار ہے پر سیکنڈ. تو جہاں روشنیوں کا مجموعہ تھا یعنی نور ہی نور تھا، وہ نورانی سواری تھی، تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کی رفتار تو بہت زیادہ ہوگی. بہت سی روشنیوں کا مجموعہ تھا، بہت سی لائٹس، ان کی سپیڈ، وہ سواری تھی. تو آپ کی وہ سواری جس کو براق کہا جاتا ہے، وہ بجلیوں سے بنی کوئی چیز تھی. جو بھی چیز تھی، گھوڑا تھا، کوئی چیز تھی، وہ بجلیوں سے بنی تھی. اور اس پہ پہلے کوئی کبھی سوار نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سواری پیش کی، آپ اس کے اوپر سوار ہوئے. تو جب یہ چیز سائنسدان اس پہ ریسرچ کرتے تو کہتے ہیں ہاں بھائی اگر روشنی کی رفتار سے کوئی بندہ سفر کرے تو یہ ممکن ہے کہ جب وہ چلے گا
اس کا سفر جو زمین پہ بیٹھا ہوا اس کا سفر کا جو وقت ہوگا وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. اگر وہ روشنی کی رفتار سے چلے گا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ 6-7 چکر زمین سے لے کے آسمان تک لگائے گا نا, تھوڑا ٹائم گزرے گا اس کا نیچے والے کا, تو وہ اتنے عرصے میں پتہ نہیں کتنے سال گزار کے آ جائے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ وہ بندہ جو انتہائی تیز رفتار ہوگا اس کا وقت اور اس کا فرق ہوگا, اس کی وقت کی رفتار تھم جائے گی, رک جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ جو جب روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, اب وہ بات آ گئی کہ بھئی ایک رات میں کیسے بھائی ایسے ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے قرآن پاک سے میں پروف کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات. اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو قرآن پاک کی آیات میں جب بیان کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں لے گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. اس وقت اسے مسجد اقصی کہا نہیں سکتا. کہتے ہیں اب لوگ جو ہے نا وہ باللہ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت مسجد اقصی تھی نہیں. مسجد اقصی اس وقت بھی تھی, وہ اسے مسجد ہی کہا جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ ہیکل تھا کسی دور میں تو اس کو وہ ہیکل کا نام دیتے ہیں, لیکن وہ مسجد اقصی وہ مسجد ہی تھی, اب پیغمبروں کی مسجد تھی. تو اسی مسجد کی طرف اشارہ تھا. اور آنے والے وقت کے بارے میں اللہ سے بہتر کون جانتا رہتا کہ نبی سے بہتر کون جانتا کہ اسے رات ٹائم 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے, 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو ایک ہی رات میں یہ سب سے پہلے ٹائم کا ذکر کیا ہے. ایک ہی رات وقت کا بتا دیا. ایک ہی رات میں آگے سپیس کی بات کر رہے ہیں اللہ میاں. سپیس پہلے زمان اور پھر اس کے بعد ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کہتے ہیں نا, ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کہتے ہیں. تو اللہ نے بھی قرآن پاک ٹائم اینڈ سپیس کے مطابق اس آیت کو ڈیزائن کیا اور ہمارے پاس بھیجا کہ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سپیس آ گیا. ٹھیک ہے, اپنے بندے کو لے گیا. اب سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ایک ایسی بات کر دی کہ جو آج کی سائنس تو مانتی ہے لیکن واقعی اس دور میں لوگ نہیں مانتے تھے. اگر اس وقت کوئی بندہ سفر کرتا تھا مسجد اللہ حرام سے اپنے اونٹ پر بیٹھا, اونٹوں کی سواری ہوتی تھی, صحرا کا سفر ہوتا تھا, جہاز تو تھے نہیں, ہیلی کاپٹر یا جہاز کو تو تصور بھی نہیں ہے, تو پچھلی صدی کی بات ہے. تو سب سے تیز رفتاری گھوڑے تھے یا اونٹ تھے. اور اگر صحرا کا علاقہ ہے تو ظاہر ہے وہاں عرب سارا ہے ہی صحرا میں, تو اس وقت وہاں پہ ظاہر ہے صحرا میں صرف اونٹ بھاگ سکتا ہے, اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. تو اونٹ کی سواری 1261 کلومیٹر ہفتوں میں طے کرتی ہے. کئی ہفتے لگ جاتے ہیں, یعنی مہینوں تک جہاں بات پہنچتی ہے. اس صحرائی علاقے میں سفر, ظاہر ہے کوئی بندہ اتنا بہادر نہیں جو 24 گھنٹے چلتا جائے. اس نے راستے میں سونا بھی ہے, کھانا بھی کھانا ہے, ضروری حاجات بھی پوری ہے, تھوڑا ریسٹ کر کے تھوڑا چل کے نیند پوری کر کے رکتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے. اس نے راستے میں بیمار بھی ہونا ہے, اس نے راستے میں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا ہے. گرمی ہے تو گرمی کا سامنا کرے, دوپہر کے وقت رک جائے گا کہ بھائی مجھ سے
تو وہ مہینوں تک جا پہنچتی تھی بات. اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے نا تو مہینوں کے حساب سے ہوتا تھا. قافلوں میں چلتے تھے تو پانی وغیرہ کا انتظام کر کے چلتے تھے. راستے میں بھی دیکھ لیے پتا ہوتا تھا فلاں جگہ پہ کنواں ہے, فلاں جگہ پہ. ہماری جیسی آج کی سہولیت نہیں, بڑے سخت جان لوگ تھے. آج جیسی سہولیات نہیں تھی, بڑے سخت جان لوگ تھے. تو جب وہ سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے تھے اس جگہ تک تو کئی ماہ گزر چکے تھے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 18 سال کو ایک طرف رکھے. ابھی تو ہمارے پیارے آقا نے جنت بھی جانا ہے, انہوں نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. فی الحال ہم مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا ہی اندازہ لگاتے تو وہ کئی ماہ کا سفر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک رات میں کر دیا. ٹائم اینڈ سپیس کا جو نظریہ ہے وہ تو اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا. اسی آیت میں ہی اسے اللہ پاک نے بتا دیا اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے اتنا لمبا سفر جو مہینوں کا تھا میں نے ایک رات میں کروا دیا. تو بتا دیا ہے کہ تمہارا ٹائم رکا ہوا تھا. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ٹائم رکا تمہارے لیے وہ ایک رات ہی تھی, رات کے اندر ہی اندر تھا. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے ٹائم میں سفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم میں پہلی دفعہ پہلے انسان نے جو سفر کیا وہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے تجربات کیے, کچھ تجربات کامیاب ہوئے. یہ جو تھا آئنسٹائن نے ایک جہاز بنایا تھا, بحری جہاز, اس کے لیے ٹائم ٹریول کر کے دکھایا لوگوں کو, لیکن وہ لوگ مر گئے تھے. فوجی جہاز ایک جگہ سے غائب ہوا اور دوسری جگہ پہنچا ود ان نو ٹائم. وہاں پہ وہ ظاہر ہوا, پھر وہ واپس دوبارہ لایا گیا. تو میں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی تھی, چاہے کسی نے پڑھی یا نہیں پڑھی, کسی کی ذہن میں ہو یا نہ ہو. تو پرانے والے دوستوں سبھی جانتے ہیں, اب نئے والوں کو پتہ ہے. تو وہ میں نے اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے, مجھے اس جہاز کا نام بھول گیا ہے. تو وہ جہاز جو تھا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجیوں کو, دوسری مخالف فوجیوں کو چکمہ دینے کے لیے یہ کیا گیا. اور پھر دوسرا واقعہ آتا ہے پیش. ان دنوں یہ بڑا رولا تھا, نئے نئے تجربات ہو رہے تھے. اس کی ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کا بڑا چرچا تھا پوری دنیا میں, اور لوگ سوچ رہے تھے کہ جلد ہی لوگ سفر شروع کر دیں ٹائم اینڈ اسپیس. تو ہٹلر نے بھی پھر دیکھا دیکھی, اس نے بھی سنا ہے ایک ایسی پر اسرار مشین بنائی تھی, اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا تھا. تو اس نے بھی بنائی تھی, کوشش کی تھی, ٹرائی کی تھی, اور کسی حد تک وہ بھی سنا ہے کامیاب ہوئی تھی. اور لیکن ایک واقعہ ایسا بھی تاریخ میں پیش آتا ہے کہ کئی سال بعد وہ جو مشین تھی وہ کسی جگہ گری تھی, کسی شہر میں. میں ایک دفعہ تحریر میں دیکھتا ہوں تو کسی شہر تھا, اس کی ویران جگہ پہ وہ مشین واپس آ کے, جب وہ گیا تھا, جب وہ سائنٹسٹ گئے تھے ہٹلر کے دور میں, تو بہت سال کے بعد جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ کسی شہر کے ایک ویران سے علاقے میں وہ مشین گری تھی. تو خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہٹلر کی وہی ٹائم مشین ہے. تو ٹائم مشین کا نظریہ تو خیر بڑی دیر سے ہے. تو سب سے پہلے انسان جو تھے جنہوں نے کامیابی سے سفر کیا وہ نبی تھے. اس کے بعد ابھی تک کوئی کسی شخص نے اتنا لمبا سفر نہیں کیا. تو پہلی دلیل جو تھی وہ امتیاز اکبر صاحب بھائی کے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اس آیت میں ہی بتا دیا گیا کہ اتنا لمبا سفر جب کیا گیا تو پھر وہ آگے کا بھی اسی صورت میں کیا گیا. پھر آگے سے حدیث ملتی ہیں جن میں تفصیل ملتی ہے کہ آپ نے جنت بھی دیکھی. اور جنت کتنی بڑی ہے, جنت کو دیکھ لینا کیا ایک رات کی بات ہے, ایک سیکنڈ کی بات ہے. جنت کے بارے میں جو علماء بتاتے ہیں, جو اہل بصیرت لوگ, عام بندہ نہیں, عام مولوی نہیں, میں اہل بصیرت کی بات کر رہا ہوں. اہل بصیرت لوگ جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی وسیع ہے
کہ یہ جو بتاتے ہیں نا کہ ایک ایک کہکشاں جو ہے اس میں اربوں کی تعداد میں سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، زمینیں ہیں، چاند ہے، ایک ایک کہکشاں، اور کتنی کہکشاں ہیں ان کی تعداد بھی اربوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سولر سسٹم جو ہے ان کی تعداد بھی اربوں میں. تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں ہماری حیثیت بہت معمولی سی اتنی بڑی نہیں ہماری حیثیت. تو کسی عالم دین کے بارے میں نے ان کی زبان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک اگر ایک ایک بندے کو 7 ستارے دے دینا تو جتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئے ہیں یا قیامت تک پہنچے تو سب کے پاس 7 8 جنتیں ہوں گی. اگر ایک ایک سیارے جتنی جنت بنا دی ہے نا، ایک ایک ستارے جتنی بڑی، ایک ایک وہ جنتی کو کہا جائے بھائی یہ تمہارا ستارہ ہے، یہ تمہاری جنت ہے، اس کے اوپر ہر چیز تمہیں ملے گی، اسی پہ تم نے رہنا ہے. تو اس کی جو ملکیت ہوگی نا وہ 7 8 ستارے ایک ایک جنتی کے ہیں. یا تم کہتے ہیں نا 5 مرلے کا مکان بہت بڑا ہے، اتنے گز کا مکان، اتنے 100 گز کا بنگلہ، یہ تو وہ جو جنت ہوگی وہ اتنی بڑی، اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ اگر ایک ایک بندے کو اللہ پاک ایک سیارہ دینا شروع کر دے کہ یہ جنت ہے تمہاری بھائی جو تم نے اچھے کام کیے، تو وہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے کہ ایک ایک بندے کو 7 سیارے مل جائیں گے جو زمین سے ایک ایک زمین سے بہت بڑے ہوں. اتنی بڑی زمینیں، اتنا بڑا ان سب کو دیکھنا، پھر 7 آسمانوں پہ جانا، 7 آسمانوں پہ ہر پیغمبر سے ملاقات کرنا، ان سے باتیں بھی کرنا، آپ نے کچھ، پھر اس کے بعد